دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہہ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا ٹائم لگاؤں؟ جتنا آپ کہیں گے اتنا ہی لگاؤں گا. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، پونا گھنٹہ، جتنا آپ کہیں اتنا ہی لگاؤں گا. جو آپ نے دعا کا ٹائم رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اسی پر دعا ہوگی. لیکن ہاں ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی دیر بھی میں بیان کروں گا، جو ٹائم آپ دے رہے ہیں میں اس کے مطابق بیان کروں گا، تو آپ تھوڑا جاگ کر سنیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ سست ہو کر بیٹھ جانا اور پھر سر ہلانا، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے محفل میں، اور پھر بیان کرنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا بیان کروں. اب سننے والے وہ بات پھر اور آگے نکل جاتی ہے. لیکن تھوڑے سے آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مختصر سے وقت کے اندر آپ کو سننے کا اور مجھے سنانے کا مزہ آئے گا. ذرا جاگ کر سبحان اللہ کہیں. اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کا یہ خاصہ رکھا ہے کہ یہ امت بڑی گناہگار ہے، بڑی سیاکار ہے، بڑی بدکردار ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب مرتا ہے تو گناہوں میں ڈوبا ہوا مرتا ہے، گناہوں سے لت پت ہو کر مرتا ہے. یعنی پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ اسے قبر سے اٹھاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوا ہوتا ہے. سمجھ لگی ہے تو پھر بلند آواز سے کہو. مرتا ہے تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے امتی کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب، اس کے اقربا، اس کی اولاد اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. کیا ہے بولو؟ اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرے نبی کی شان کو یوں بیان کیا، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس سے قبل امتوں پر آپ نظر دہرائیں میرے نبی کے غلاموں، اگر سابقہ امتیں گناہ کرتی ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا، ان کی دہلیزوں پر لکھ دیا جاتا، ان کی چوکھٹوں پر لکھ دیا جاتا، ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا، دنیا کے اندر انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جاتا. لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کی شان و مقام و عظمت پر جب میرے رب کیا جناب رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوبہ اس سے قبل سابقہ امتوں کو دنیا کے اندر بڑا ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن چونکہ یہ تیری امت ہے اس لیے اسے دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، کیونکہ میرے محبوب یہ تیری امت ہے، گناہ بھی کرتی رہے گی، ساری بدعمالیاں اس کے اندر پائی جائیں گی، مگر میں اس کی بدعمالیوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اس امت کو نہیں دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ یہ کس کی امت میں پیدا ہوا ہے. یہ تیری امت ہے، اس لیے تیرے صدقے سے، تیرے مقام کے صدقے سے ان کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. اور سابقہ امتوں کو جناب والا دنیا کے اندر ذلیل و رسوا. پھر مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کسی کو جلایا جاتا ہے، کسی کو ہواؤں کے اندر اتارا جاتا ہے، کسی کو کس طرح کیا جاتا ہے، کسی کو کس طرح اس کو سلوک کیا جاتا ہے. لیکن قربان جاؤں جب میرے اور آپ کے آقا کا کوئی غلام مرتا ہے اس کو جناب والا لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ لاتے ہیں، غسل کراتے ہیں جناب والا، اس کو کفن پہناتے ہیں، پھر کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر رکھتے ہیں، پھر اس کو جنازہ پڑھتے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں کہاں سے مل گئی اس کو؟ یہ مقام اس کو کس نے عطا کر دیا اور کس وجہ سے عطا کر دیا؟ میرے نبی کے غلام، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ مجھے یہ مقام دیا جائے، مجھے یہ مرتبہ دیا جائے. اگر دنیا کے اندر مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مرنے کے بعد مجھے کندھوں پر اٹھا دیا جائے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لایا اور دفنایا جائے.
صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میری نسبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس نبی کے ساتھ میری نسبت ہے کہ جس نبی کو اللہ نے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں نہ کہوں کہ کیسے سمجھیں، کہو نہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے نبی کی کہ جو میرے نبی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اللہ اسے بھی یہ مقام عطا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ بولو نا۔ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، بڑے ادب اور عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اتنا جب وہ دنیا میں موجود تھا تب اس کی اتنی کیئر کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد بڑی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، بڑی دیکھ بھال ہو رہی ہے کہ دیکھنا یار غسل آرام سے دو یار، اس کو یار اس طرح نہ کرو تکلیف ہوگی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کیونکہ مردے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے کہ یار ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ادب کے ساتھ اٹھاؤ، احترام کے ساتھ اٹھاؤ، کندھوں پر اٹھاؤ، قبر کے اندر لے جاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں رکھ کر لوگ چلتے ہیں نا، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ بلند آواز سے کہتے ہیں، جب قبر کے اندر لوگ رکھ کر اس کو چلتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ آخری بندے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ کون سا آخری بندہ میرے قبر سے واپس جا رہا ہے۔ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے وہ خود مٹیں گے، وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اچھا یہ امتی کی شان ہے، کس کی شان ہے؟ بولو ذرا۔ اچھا جو لوگ میرے بلوانے سے تنگ پڑتے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ وہ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ وہ بے شک خاموش رہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جو تنگ نہیں پڑتے وہ بولیں، ٹھیک ہے؟ جو تنگ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مولوی آتے ہیں ہم اس کو بلاتے ہیں آج تقریر کر، یہ لوگوں سے تقریر کرواتا ہے، یہ لوگوں سے بلواتا ہے، تو اگر لوگوں نے بولنا ہے تو پھر اس کو کس لیے بلایا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو میں ان سے نہیں کہتا، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ان سے نہیں کہتا جو لوگ تنگ نہیں پڑتے، جو محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، جو نبی کی شان کو سمجھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اچھا یہ امتی کی شان ہے کہ لوگ قبر میں رکھ کر چلتے ہیں تو وہ قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے اور پہچانتا ہے کہ کون جا رہا ہے قبر سے واپس۔ تو جب امتی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہوگا؟ پھر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اگر امتی قبر کے اوپر سے باہر سے قبر کے اندر قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، ایک عام، ایک گناہگار، ایک شیطان، ایک بدکردار انسان، اس کی یہ شان ہے اور یہ شان اللہ نے اسے محمد کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ تو جس نبی کے صدقے میں اس امتی کو یہ شان آنی ہے کہ یہ قبر کے اندر سن لیتا ہے، تو بلا تشبیہ بلا مثال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی گنبد خضرا کے اندر جہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سن بھی لیتا ہے اور انہیں پہچان بھی لیتا ہے میرا کون سا امتی مجھ پر درود و سلام سن بھی لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے کون سا امتی پڑھ رہا ہے درود و سلام۔ لیکن وہ الگ بات ہے امت کا یہ حال ہے کہ کوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت پڑھتا ہے مولوی، سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو واجب کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ نے علی الاعلان کہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ علی الاعلان کیسے ہوتا ہے؟ کوئی مر جائے تو مسجد میں اعلان کیسے کرتے ہو؟ ایسے کرتے ہو حضرات ایک بندہ مر گیا اس کے جنازے پر آ جاؤ، اتنے بجے ہو جائے، ایسے اعلان ہوتا ہے؟ صحیح زور کے ساتھ اعلان ہوتا ہے نا۔ اور اگر کوئی ڈھیلا اعلان کر دے تو لوگ بعد میں بے عزتی کرتے ہیں، یار یہ اعلان کس نے کیا ہے، سمجھ ہی نہیں لگی۔ تو جب یہ اعلان ہو جائے تو سمجھ نہیں لگتی، تو جس طرح ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اس کی سمجھ کیسے لگے گی؟ اس لیے جس طرح اعلان ہوتا ہے رب نے علی الاعلان کہا ہے کہ علی الاعلان اللہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے والوں تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔
محبت کے ساتھ حلال اعلان پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ مل کر ذرا پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذرا پڑھا کرو تاکہ مصطفیٰ کو بھی پتا چلے کہ میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ نبی کا صدقہ ہے۔ کیوں ہے بولو؟ نبی کا صدقہ، نبی کی عظمت کے صدقے سے اللہ نے امت کو بھی یہ مقام عطا فرمایا، اور یہ صرف امت مصطفیٰ کا خاصہ، کسی غیر مسلم کے لیے یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا مرے تو اٹھے تو گناہوں سے پاک اٹھے، نہیں، فرمایا مرتا گناہوں میں ڈوب کر اٹھتا گناہوں سے پاک، یہ صرف غلام مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ جو